حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے عام آدمی تو کہے گا کہ بھئی امتی ہونے سے مجھے کیا حاصل ہوا، امتی ہونے سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ میں اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوتا تو بھی ایسے ہی دھکے کھا رہا ہوتا۔ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تب بھی دھکے کھا رہا ہوں۔ میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوتا تب بھی میں بے روزگار ہوتا۔ آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تب بھی بے روزگار ہوں، تو مجھے فائدہ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسی مہربانیوں کا معاملہ کر رکھا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پچھلے زمانے میں کسی قوم میں کوئی برائی ہوتی، کوئی بدکاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت تھوڑی ان کو ڈھیل دیتے تھے، پھر ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تھوڑی سی ڈھیل ملتی تھی پھر اللہ ان کو پکڑ لیتے تھے، تھوڑی سی ڈھیل ملتی تھی پھر اللہ ان پہ عذاب بھیج دیتے تھے، اور عذاب بھی ایسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ایسا سیلاب آیا کہ ساری دنیا غرق ہو گئی، اس میں ساری دنیا اس میں غرق ہو گئی۔ پانی نکلا تندور سے پانی نکلتے اتنا پانی نکلا کہ بالکل سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اوپر سے بارش دھواں دھار شروع ہو گئی، اتنا پانی برسا کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اتنا سیلاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس کے جرائم کی سزا میں ساری دنیا کو ڈبو دیا، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا سوائے نوح علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے ان کے۔ ایسے ہی قوم ہود پہ اللہ نے عذاب بھیجا، ایسا عذاب بھیجا، ایسی زوردار ہوا بھیجی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرماتے آد کا ہم نے نام و نشان مٹایا ایک ایسی زوردار ہوا کے ساتھ جو تیز بھی تھی اور ٹھنڈی بھی تھی۔ ریحن ہوا، سرسرن ٹھنڈی ہوا، تیز، آتیہ ایسی تیز تھی کہ فرشتے کے قابو سے بھی باہر چلی گئی تھی۔ فرشتہ ہوا کو کنٹرول کرتا ہے، فرشتہ بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے، فرشتہ ہوا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ہوا ایسی تھی کہ فرشتہ اس کو قابو کرنے سے بے بس ہو گیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس ہوا کو چلایا۔ ایسی زوردار ہوا تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں 8 دن مسلسل اس ہوا کو اتنا تیز چلایا کہ قوم عاد جو 100 فٹ کے لوگ تھے، 150 فٹ کے لوگ تھے، ہوا نے ان کو اٹھایا اور ان کو فضا میں لے گئی اور ان کو آپس میں ٹکرایا، ان کے دھڑ الگ کر دیے، ان کے سر الگ کر دیے، ان کے بازو الگ کر دیے، ان کی ٹانگیں الگ کر دیں، ٹکڑے کر کے اللہ پاک نے 7 راتیں 8 راتوں کے بعد 8 دن کے بعد ان کو زمین پہ پھینکا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فطر القوم فیہا سرعا، اب تم دیکھو گے کہ کسی کی لاش کہیں پڑی ہے، کسی کا سر کہیں پڑا ہے، کسی کے پاؤں کہیں پڑے، دھڑ کہیں پڑا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان کی نسلوں میں سے کوئی آج تمہیں بچا ہوا مل رہا ہے؟ ہم گئے تھے قوم عاد کے علاقے میں، قوم عاد کے علاقے کا نام ہے وادی احقاف، یہ یمن، جنوبی یمن میں جو حضرموت کا علاقہ ہے اس میں وادی احقاف ہے۔ ہم ان کے علاقے میں گئے، ایسا سنسان ہے، آج بھی ان کا علاقہ سنسان ہے، آج بھی ان کا علاقہ ویران سنسان، جیسے ہمارے سندھ کا تھرپارکر ہے یا پنجاب کا چولستان ہے، بالکل اسی طرح سے پتھر ہی پتھر، پہاڑ ہی پہاڑ، اور مٹی ہی مٹی، ریت ہی ریت، کہیں کسی انسان کا گھر نظر نہیں آتا، کہیں کسی انسان کی آبادی نظر نہیں آتی، کہیں کوئی درخت نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پھل پھول نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو ویران کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے بارڈر سے کھدائی کرتے ہوئے ایک لاش ملی ہے، قوم عاد کے ایک آدمی کی لاش ملی ہے۔ ناپنے والوں نے اسے ناپا تو اس کی جو کھوپڑی ہے، یہ 30 فٹ کی کھوپڑی ہے، 30 فٹ کی کھوپڑی ہے۔ اس کا جسم کتنا لمبا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. نافرمان بنے, اللہ نے ڈھیل تھوڑی دی, پھر اس کے بعد ہلاک کر دیا. قوم عاد پہ اللہ کی پکڑ آئی, اللہ نے ان پہ آگ برسائی, انگارے برسائے, آگ کے شعلے برسائے اور ان کو جلا کے خاک کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. قوم لوط بے پردگی میں مبتلا ہوئی, بے حیائی, زنا, بدکاری, برائی میں مبتلا ہوئی. اللہ پاک نے ان پہ ایسا عذاب بھیجا کہ زلزلہ بھی آیا اور پتھر بھی برسے, اور اللہ نے ان کی بستی کو آسمان پہ اٹھا کے ان کی بستی کو الٹ کے زمین پہ پھینکا اور ہمیشہ کے لیے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اب آپ دیکھیں قوم نوح نے جو جرائم کیے, قوم شعیب نے جو جرائم کیے, قوم عاد نے جو جرائم کیے, قوم لوط نے جو جرائم کیے, یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں بھئی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عذابوں سے بچا رکھا.